سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش الكريم. حضرات صدر محترم اور حاضرین کرام، ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جس میں اجتماعیت کی زیادہ سے زیادہ ضرورت ہے. وقت ایسا ہے کہ مسلمان سر جوڑ کر مل کر بیٹھے اور اپنی اجتماعی قومی وطنی ملی ضرورتوں کو سوچے. اختلاف دنیا میں رہا ہے، رہے گا. اس کا کلی طور پر اٹھ جانا بظاہر مشکل ہے. ان حالات میں مختلف گروہ اور جماعتیں ان اختلافات کی موجودگی میں بھی اپنے مشترک اور اجتماعی مسئلوں پر سوچنے کے لیے ملیں تو ملک کی خوش قسمتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مذہب کو بھی اس میں فائدہ ہے. آپ دنیا دار اور دنیا پرست لوگوں کے حالات کو دیکھیں کہ وہ آپس میں انتہائی مخالفت، مخاصمت اور دشمنی کے باوجود مشترک کاموں میں اکٹھا سوچتے ہیں. دنیا کے دو طاقتور گروہ رشیا اور مغرب، آپ میں سب جانتے ہیں کہ باہم بےحد رقابت ہے، دشمنی ہے. لیکن اس کے باوجود جب کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ جس کا اثر دونوں پر پڑے تو ان کے بڑے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، سوچتے ہیں، کوئی نہ کوئی حل نکالتے ہیں. ہمارا اس ملک میں یہ حال ہے کہ روز بروز اجتماعی مسائل بڑھ رہے ہیں.
یہ ضرورت روز بروز زیادہ ہو رہی ہے کہ ہم اپنے مسائل کو سر جوڑ کر سوچنے کی کوشش کریں. سیاسی حالات، بیرونی دنیا کے ساتھ تعلقات، اندرون ملک کے بعد مسئلے، ہندوستان افغانستان کی غلط روی، یہ ایسے مسائل ہیں جو صرف حکومت پر نہیں، ہم لوگوں پر بھی کسی نہ کسی مقام پر ان کا اثر ہوتا ہے. اور ان چیزوں پر سوچنے کے لیے ایک اجتماعی دماغ اور ذہن ہونا چاہیے. لیکن اسے بدنصیبی سمجھیے کہ اس وقت تک ملک میں کوئی ایسی صورت نہیں پیدا ہو سکی کہ مختلف لوگ اکٹھا سوچنے کی کوشش کریں. سیاسی مسائل تو بڑی بات ہے، معمولی فرعی مسائل، فقہی مسائل، اور اس سے زیادہ کچھ ایسے مسائل جن میں اگر ذرا تحقیق اور سوچ سے دیکھا جائے تو الفاظ کی ہیرا پھیری کے سوا اختلاف کی کوئی بنیاد نہیں ہے. ہم ان چند لفظوں کی ہیرا پھیری میں اتنا بگڑتے ہیں کہ ایک دوسرے کو گوارا نہیں کرتے. آپ مجھے برداشت نہیں کرتے، میں اور دوستوں کو برداشت نہیں کرتا. یہ ملک کی بدقسمتی ہے. اور اس معاملے میں تعجب انگیز یہ صورت ہے کہ وہ لوگ پیش ہیں ان اختلافات میں جن کو اتحاد کی دعوت میں پیش ہونا چاہیے. میری مراد اس سے حضرات علماء کرام، مساجد ہماری ابتدائی زندگی سے یہ اتحاد کی دعوت اس مقام سے ہوئی. مختلف اسلامی گروہوں میں ہی نہیں بلکہ غیر مسلموں کو دعوت دی گئی ہے مساجد سے. یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے مدینے کے منبر سے یہ آواز اسلام کے دشمنوں اور ان مخالفین کو دی گئی جن کے ساتھ اساسی اختلافات تھے. ان کو بھی فرما کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، کہ اجتماعی مسائل جو ہمارے اور آپ کے یکساں ہیں ان پر سوچنے کے لیے تعالوا آؤ. اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، خدا ایک کی عبادت اور اس میں شرک کی نفی، اس پر ہم دونوں اور مختلف گروہ مل کر ہم سوچنے کی کوشش کریں. یہ آواز سب سے بڑے ممبر اور ایسے پاک باز انسان کی زبان سے نکلی جس سے بڑا آدمی اور زیادہ پاک باز ساری دنیا میں کوئی نہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر آن حضرت یہ دعوت دے سکتے ہیں اور اس دعوت کے مخاطب یہود اور نصارہ کو بنا سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے اختلافات تو اس سے بہت کم. میں اور لاہور کے بعض دوست اتنے دور نہیں ہیں جتنے کہ یہودی اور عیسائی. آپ نے مسئلہ سنا ہوگا، ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ایک شخص گرفتار ہو کے آئے جن کا نام ثمامہ بن اسال، یہ غیر مسلم تھے. حضرت نے ان کو اپنی مسجد میں جگہ دی اور کئی دن تک ان کو مسجد میں رکھا، جس کا معنی ہے کہ حضرت کا ذہن بڑا وسیع، دل بہت کھلا تھا. غیر مسلم کو اپنے قریب جگہ دی اور انہیں موقع دیا. اس کا اثر کیا ہوا کہ چند دن کے بعد اس کا ذہن بدلا اور وہ بہترین مسلمان تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کو اس طرح سوچنے کی عادت سیکھنی چاہیے. یہ آپ سے نہیں گزارش کر رہا، آپ اس معاملے میں دوسرے نمبر پر ہیں. میں ان دوستوں سے گزارش کر رہا ہوں اگر وہ سنیں یا ان تک یہ آواز پہنچے جن کے پاس منبر ہے، جن کے پاس زبان ہے، جن کے پاس علم ہے، وہ علم کی روشنی میں زبان کی قوت کے ساتھ مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کریں. اصل مقام یہی ہے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اختلاف رہا ہے رہے، ان اختلافات کو کسی مقام کے لیے رکھیے، جب اس کا وقت آئے ہو جائے. آپ کو معلوم ہے کہ ہم
مختلف مسلمان گروہ بڑے عرصے سے آپس میں جھگڑ رہے ہیں، لیکن ہم میں سے کوئی کسی دوسرے کو اب تک مٹا نہیں سکا، بلکہ جتنی کسی کی زیادہ نمایاں مخالفت کی اتنا ہی بڑا ہے۔ اس لیے محض یہ ہنگامہ آرائی، اختلاف نوازی، یہ کوئی مشغلہ نہیں۔ اسے یوں سمجھیے کہ جیسے انسان کے جسم کو دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، عام طور پر وہ غذا کھاتا ہے اور اس کی زندگی کا انحصار غذا پر ہے، 2 وقت 3 وقت 4 وقت جتنا معدہ برداشت کرے وہ کھانا کھائے، اس کی صحت پر تو اثر، قوت پر اثر، یہ اس کی ضرورت کی چیز۔ لیکن اسی جسم میں جب کوئی خرابی پیدا ہو تو پھر دوا کھائی جاتی، دونوں چیزیں زندگی کے لیے ضروری ہیں۔ لیکن غذا یہ اصل چیز ہے، دوا ضرورت کے وقت، لڑائی جھگڑا یہ بھی ایک چیز ہے، کبھی اس کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن وہ دوا ہے، غذا نہیں۔ اب مجھے جو اس وقت ذہن میں آ رہا ہے، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس وقت ہم میں سے بعض علماء اور بعض بزرگ وہ لڑائی کو غذا سمجھ رہے ہیں اور صلح کو دوا سمجھ رہے ہیں۔ وہ جب سٹیج پر آئیں ان کا فرض ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی کو چھیڑے، اور جب ان کی زبان ہلے وہ 2 4 5 6 100 200 400 کو کافر کر لیں، پھر وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے کام کیا۔ اگر فتویٰ اس سے کم ہو تو وہ سمجھتے کہ ہوا کچھ۔ میں سمجھتا ہوں یہ ذہن اچھا ہے، ہمیں اکفار و تکفیر کو کسی وقت کے لیے رکھنا چاہیے، لیکن ایک دوسرے کو قریب سے سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ اس ضرورت کے باوجود اس وقت تک ملک میں کوئی ایسا ذہن نہیں پیدا ہوا۔ اس کا ایک سبب تو یہ بھی تھا کہ آج سے کچھ وقت پہلے اس ملک میں ایک اجنبی حکومت برسر اقتدار تھی۔ ان کا ایک مقصد یہ تھا کہ ملک میں مختلف فرقے آپس میں جھگڑیں اور ان کا وقت، ان کی طاقتیں باہم جھگڑوں میں ختم ہو اور ہم آرام سے حکومت کریں۔ اب انہوں نے ہم لوگوں کو عادی بنا دیا ہے کہ ہم بہرحال لڑتے ہیں، لیکن آپ یقین کریں کہ اب وہ وقت گزر چکا۔ جہاں تک میرا خیال ہے موجودہ حکومت یہ ہرگز نہیں چاہتی کہ مسلمانوں کی مختلف جماعتیں لڑیں۔ توازن کے لیے ان جماعتوں کو اپنے اپنے مقام پر رکھنے کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے، یہ مسئلہ بحث طلب ہے۔ یہ سوچنے کی چیز ہے کہ اس راہ میں ان لوگوں کی مسائی کہاں تک صحیح ہے اور کار فرما ہے، لیکن اس میں کچھ شک نہیں کہ جہاں تک ان چند سالوں میں کچھ عرصے میں ہم نے دیکھا ہے، موجودہ حکومت کا منشا یہ ہے کہ مسلمان مختلف گروہ آپس میں نہ لڑیں، ایک دوسرے کی عیب جوئی سے اجتناب کیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں یہ جذبہ صحیح ہے، ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میں کیا ہوں اپنے متعلق، میں اپنا اندیا آپ سے عرض کروں، اس کا مجھے حق ہے۔ اگر مجھ میں کوئی خوبی ہے تو میں اس خوبی کا تذکرہ آپ سے کروں کہ مجھ میں یہ اچھائی ہے، میں نے کوئی خدمت آپ کی ہے یا ملک کی ہے تو میں آپ سے عرض کروں کہ مجھ سے اللہ نے یہ کام لیا ہے، یہ ٹھیک ہے۔ لیکن میں آپ سے یہ عرض کروں کہ فلاں بڑا بے ایمان ہے، اس نے ایسا کیا ہے، اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں، اس سے تنفر بڑھے گا، حاصل کچھ نہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان اختلافات کے باوجود ایک دوسرے کے قریب ہو کر اسے سمجھنا چاہیے۔ ایک مشکل یہ ہمارے ملک میں آ رہی ہے کہ جب ہم ایک دوسرے کی ترجمانی کرتے ہیں کہ فلاں کا یہ خیال ہے تو وہ دوسرے کا مذہب میں بیان کرتا ہوں اپنی زبان سے ایسے لفظوں میں کہ جن لفظوں کو وہ دوسرا پسند نہیں کرتا۔ بسا اوقات وہ کہتے کہ ہمارا یہ مذہب ہی نہیں ہے۔ اگر ہم اپنی ہی ترجمانی کریں، دوسرے کی نہ کریں، دوسرا اپنی ترجمانی خود کرے، تو میں سمجھتا ہوں شاید اس میں فائدہ اور ہم خرید۔ میں جہاں تک سمجھتا ہوں کوئی شخص مسلمانوں میں سے ایسا نہیں ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بھائی کے برابر قابل ادب سمجھے۔ گو بھائی بھی ادب کا مقام ہے،
لیکن جہاں تک آخرت کا مقام ہے وہ بھائی اور باپ دونوں سے اونچا صلی اللہ علیہ وسلم. باپ کی رائے سے اختلاف کیا جا سکتا ہے اور ہمیں حق ہے کہ باپ کی رائے سے اختلاف کریں. بھائی کی رائے سے اختلاف کیا جا سکتا ہے اور ہمیں حق ہے کہ بھائی کی رائے سے اختلاف کریں. بیوی خامد سے اختلاف کرے, خامد بیوی سے اختلاف کرے, یہ آراء خیالات کا اختلاف ہو سکتا ہے, جائز ہے, درست ہے. لیکن ہم میں سے کوئی حضرت محمد الرسول اللہ سے اختلاف کرے یہ قطعی حق نہیں پہنچتا. اس کے نہ قائل اہل حدیث نہ اس کے قائل علماء دیوبند, اور شاید میں سمجھتا ہوں کہ ہر وہ شخص جس نے حضرت کو پیغمبر سمجھا, پھر وہ شخص جس نے حضرت کو خاتم النبیین سمجھا صلی اللہ علیہ وسلم, پھر وہ شخص جو یہ سمجھتا ہے کہ نبوت کا ایک ایسا تعلق ہے غیر منقطع. باپ کبھی ایسا کر سکتا ہے کہ بیٹے کو لاوارث کر, بیٹا کبھی ایسی غلطی کرتا ہے کہ باپ سے تعلقات توڑ لے, لیکن ایک مسلمان یہ کبھی نہیں کر سکتا کہ محمد رسول اللہ تعلق توڑ لے. نعرہ تکبیر. پھر یہ بڑا بھائی یہ وظیفہ کیا ہوتا؟ یہ ایک ایسی ترجمانی ہے کہ اگر میں اس کا ترجمہ کروں تو شاید میں اسے زیادہ بہتر لفظوں میں عرض کر سکوں, اور آپ میری ترجمانی کریں تو وہ ترجمانی شاید صحیح نہ ہو. آپ سوچیں, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں پیدا ہوئے, پھر ایک خاندان میں پیدا ہوئے قریش. اس خاندان میں حضرت کے والد بزرگوار بھی تھے, اس خاندان میں حضرت کے چچا بھی تھے, اس خاندان میں آپ کے سسرال, ننہال, ددھیال, یہ سب رشتے موجود تھے. ان رشتوں کے لحاظ سے کئی لوگ ایسے تھے جو حضرت سے چھوٹے تھے, حضرت ان سے بڑے تھے. آپ سے کوئی پوچھے کیا حضرت علی سے کیا لگتے تھے, کیا رشتہ تھا, تو میں سمجھتا ہوں میں ہوں, آپ ہوں, لاہور کے اور بزرگ ہوں, وہ یہی کہیں گے کہ حضرت علی کے بھائی تھے. پھر پوچھے کہ چھوٹے تھے یا بڑے تھے تو آپ کیا فرمائیں؟ بڑے ہی فرمائیں گے. پھر اگر یہ لفظ گناہ ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک واقعہ ہے. جہاں تک اس واقعہ کا تعلق ہے دنیا کا کوئی آدمی اس کا انکار نہیں کرتا. جہاں تک حضرت کی عزت اور احترام کا تعلق ہے میں سمجھتا ہوں ماں باپ عزیز و اقارب کوئی بھی حضرت کے مرتبے میں نہیں آ سکتا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین. فرمایا ایمان مکمل نہیں ہوتا, کوئی شخص تم میں سے مومن بن نہیں سکتا جب تک اس کے دل میں حضرت کی محبت من ولدہ ووالدہ, اولاد سے, اپنے ماں باپ سے, والناس اجمعین, ساری دنیا سے اس کے دل میں محمد رسول اللہ کی محبت زیادہ نہ ہو. نعرہ تکبیر. اب بھائی چھوٹے یا بڑے کا بھی ایک مقام ہے, بیٹے اور باپ کا بھی ایک مقام ہے, اور نبوت کے لحاظ سے عزت و احترام کا بھی ایک مقام ہے. تو اگر دوسرے کے مقصد کی صحیح ترجمانی کریں تو شاید اس دقت نہ پیدا. قرآن نے ہمیں بتایا کہ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم, فرمایا مسلمان سب آپس میں بھائی ہیں, ان بھائیوں میں صلح کرانے کی کوشش کرو. بڑی صحیح اور سنجیدہ تعلیم ہے کہ مخلوق ساری ہے کن با خدا, ہم سارے اللہ کی مخلوق ہیں, اور بلحاظ مخلوق کے اور حضرت آدم کی اولاد ہونے کے ایک تعلق ہے, اور بحیثیت مومن ہونے کے ایک تعلق ہے. اگر قرآن کا یہ ارشاد صحیح ہے کہ انما المؤمنون اخوۃ, تو پیغمبر بھی اس اخوت میں آتے علیہم الصلاۃ والسلام, اور چونکہ ہم نے ایمان سیکھا ان سے, اس کے لیے سب سے بڑا مومن اگر کوئی دنیا میں آتا اپنے وقت میں پیغمبر ہے. اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے ایمان اور دیانت کے دائی. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون, فرمایا حضرت محمد رسول اللہ خود بھی اس وحی پر ایمان لایا جس وحی کی حضرت نے دعوت دیا, مومن بھی ایمان لائے. تو ایمان کی اخوت دنیا میں موجود ہے. جو ایمان کا سب سے بڑا سرمایہ دار ہے وہ سب سے بڑا ایمان. تو
دوسرے کی ترجمانی اگر آپ صحیح کرنے کی کوشش کریں تو میں سمجھتا ہوں ہم ایک دوسرے سے اور زیادہ قریب ہوں گے اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اختلافات کم۔ لیکن بدنصیبی یہی ہے کہ اس وقت تک ایسا ماحول نہیں پیدا ہو سکا کہ ہم ایک دوسرے سے قریب ہوں اور ایک دوسرے کے خیالات کو اس کی زبان میں سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے نقطۂ نگاہ سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر ایسا کر سکے ہم تو میں سمجھنا ملت کی خدمت ہوگی، اسلام کی اس میں سربلندی ہوگی اور ملک کی اس میں آبرو ہوگی۔ لیکن محترم، دور ایسا ہے کہ جس میں بظاہر میں دیکھتا ہوں کہ دو ہی راہیں، یا تو انسان مذہب سے بالکل الگ ہو، ایک ایسی زندگی بسر کرے جس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں، جیسے سوشلسٹ، کمیونسٹ اور اس قسم کے گروہ ہیں جنہیں مذہب سے کوئی رابطہ اور تعلق ہی نہیں ہے، صحیح ہے کہ وہ مذہبی جھگڑوں میں آئیں گے نہیں، لیکن یہ زندگی میرے نقطۂ نگاہ سے اور ہر آدمی کے نقطۂ نگاہ سے جس کے ایمان سے تعلق ہے اچھی زندگی نہیں۔ ہم اس زندگی کو صحیح زندگی نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کی غلامی، اسلام کی خدمت، اس میں زندگی گزرے، یہ اصل زندگی ہے، اور اس میں رہ کر پھر ان اختلافات کو گوارا کر کے ہم ایک دوسرے سے ملنے کی کوشش کریں، یہ صحیح راہ ہے جو ہمارے سلف نے ہمیں بتائی۔ آپ غور فرمائیں، اس امت میں فقہ و فراست، علم و دانش کے لحاظ سے اور وقت ماحول میں صحیح کام کرنے کے لحاظ سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام خاص طور پر لیا جا سکتا ہے۔ ایک سنگ لاخ زمین میں، ایسے ماحول میں جہاں مختلف بدعی گروہوں کی منڈی تھی، وہاں صحابہ کے دشمن، وہاں اہل بیت کے دشمن، وہاں اعتزال اور جہمیت اور اعتقادی بدعات کا مرکز، اللہ تعالیٰ نے وقت کے لحاظ سے ایک ایسے انسان کو وہاں پیدا کیا جس نے واقعی اس بصیرت، اس روشنی، اس دانش اور فراست سے کام کیا کہ میں سمجھتا ہوں یہ اس شخص کا حصہ تھا، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے۔ ایک مقام آپ کو اس زمانے کے لوگوں کو حضرت سے کئی مسئلوں میں اختلاف، لیکن حضرت کے اس مقام کی رفعت، ان کے علم کا یہ وثوق، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اور اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ جاہل ہے یا احمق۔ حضرت امام شافعی ازکی الناس فی دہرہ، اپنے وقت کا نہایت ذکی ترین انسان، ذہین آدمی، جس کے متعلق جاہز جیسا آدمی کہتا ہے کہ یہ مطلبی، یہ اس زبان سے گفتگو کرتا ہے جو آسمان کی زبان ہے، یعنی اتنا ذہین آدمی، ان کے مقام کی رفعت معلوم ہے۔ لیکن یہ بھی معلوم ہے کہ ان دونوں بزرگوں کے خیالات میں بعض جگہ اختلاف۔ حضرت امام شافعی اور طریق سے قرآن اور سنت کو سمجھتے ہیں، حضرت امام اور طریق سے، اختلاف ہے، لیکن کسی کے متعلق کوئی بدگمانی، کوئی سوء ظن، کوئی بے ادبی موجود نہیں ہے۔ امام مالک اور امام احمد اور یہ چاروں اپنے وقت میں یکتا روزگار ہیں، اپنے اپنے لحاظ سے، عزت، برتری، خلوص، دیانت، ایمان، یہ ان لوگوں سے ہم نے سیکھا۔ اس کے باوجود ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ آپس میں اختلاف، پھر یہ اختلاف معمولی نہیں، بعض جگہ مسائل میں حلال و حرام کا اختلاف، ایک بزرگ چیز کو حلال فرماتے ہیں، ایک حرام فتوے کی صورت میں کہتے ہیں، لیکن کوئی دوسرے کو حرام خور نہیں کہتا، لیکن وہ اور مقام ہے، یہ اور مقام۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ارشد تلامذہ، شاگرد، ان کے استاد اور شاگرد میں اختلاف ہے، اور اسی قسم کے سنگین اختلاف ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک دوسرے کے لیے صحیح ادب، صحیح احترام موجود ہے۔ تو اس کا یہ معنی ہے کہ ایک دوسرے کو قریب سے سمجھا، اختلاف کی موجودگی میں بھی اس کے موقف کو سمجھا کہ ان کا نقطۂ نگاہ یہ ہے، اس لیے اجتہاد میں وہ معذور ہے، بات نہیں مانی لیکن اس کے خلاف بے ادبی کا کوئی لفظ نہیں کہا۔ ان بزرگ ائمہ اور ان کے اتباع میں سے کوئی کسی کو کافر یا فاسق کچھ نہیں کہتا، مسائل میں اختلاف کرتے، تو اس کا یہ معنی ہے کہ ایک دوسرے کو قریب سے سمجھنے کے بعد وہ دوسرے کی نیت، اس کے طریقے فہم، طریقے اجتہاد انہوں نے اسے محسوس کیا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپس میں بغض اور عداوت نہیں، اختلاف ہے۔ اس کے بعد بھی اس وقت تک کہ یہ فرقہ بازی کا جمود نہیں سامنے آیا، اس وقت تک مختلف
گروہ اور ان ائمہ کو ماننے والے بزرگ ایک سٹیج پر کھڑے ہو کر اسلام کی خیر اندیشی کے لیے سوچتے رہے، ایک دوسرے کی بھلائی کرتے رہے، بوقت ضرورت ایک نے دوسرے کے مذہب پر، دوسرے نے اس کے مذہب پر فتویٰ دیا۔ یہ وہ جو آج ہم میں موجود ہے، اور کچھ دوست کھڑے ہوتے ہیں اور ان کو سوا تکفیر کے مشغلہ ہی اور کچھ نہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ بڑی عیبناک چیز ہے۔ علماء کو اپنے اس موقع پر سوچنا چاہیے، یہ انہیں بھی برباد کرے گا، ملت کو برباد کرے گا، اور دنیا میں ان کا اعتماد ختم ہو جائے گا جیسے ہو رہا۔ نعرہ تکبیر۔ آپ غور فرمائیں کہ آج سے 100 سال پہلے اہل علم کا جو وقار تھا وہ اب نہیں ہے۔ آج سے 50 سال پیشتر دیانت اور دینی علوم کی جو گرم بازاری ملک میں تھی اب نہیں ہے۔ آپ کے مدارس دینی، ان کو جو رونق اور جس قدر ذہنی توجہ ان مدارس کی طرف مخلوق کی تھی اب نہیں ہے۔ اس کے ممکن ہے اور اسباب و دوائی بھی ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک اہم سبب یہ ہے کہ علماء نے اپنا مقام نہیں سمجھا۔ یہاں علم بجائے دین کی خدمت کے علم بطور پیشے کیا۔ میں اس طرح سوچتا ہوں کہ اگر میں نے ایسا واز کیا جس میں لڑائی کوئی نہ ہو تو مجھے سویرے کرایہ کیا ملے گا، کون دے گا مجھے؟ جب علم کو بطور پیشے کے ہم استعمال کرنا اور قرآن اور حدیث کو ایک دکان سمجھتے ہیں ہم، پھر جیسے ایک دکاندار اپنی دکان کے لیے ایڈورٹائز کرتا ہے، میں اس نگاہ سے سوچوں گا کہ میرا ایڈورٹائز کیسے ہوتا ہے، میرا پروپیگنڈا کیسے ہوتا ہے۔ اب اس میں جھوٹ ہے سچ ہے وہ سب ہوگا، علم نہیں رہے گا، وہ دکان ہو جائے گی۔ الفاظ میرے سخت ہیں، میں سمجھتا ہوں مجھے علماء کے متعلق یہی نہیں کہنا چاہیے، لیکن میرے بھائی ہیں، میں بھی خود اس میں شامل ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ ذہن نہیں بنتا تب تک کبھی صورتحال درست نہیں ہوتی، اور اس میں علماء کے ساتھ آپ بھی پورے مجرم ہیں، بلکہ بعض وقتوں سے آپ زیادہ، اس لیے کہ اس دھڑے بازی کو ہوا تو آپ دیتے ہیں، وہ کچھ فرماتے ہیں اور ان کے فرمانے کے پیچھے آپ ہوتے ہیں، یعنی پارٹی بازی، پھر اس پارٹی کے لیے روپے کا خرچ، پھر گالیاں، بد زبانی، یہ سب لوگ تو آپ لوگ کرتے ہیں۔ میں تو یقیناً پرہیز کروں گا کہ مجھے کوئی بد زبان نہ کہے، لیکن اٹھ کر میرے دوست شاید مجھے گالیاں دیں یا شاید میرے ساتھی کسی دوسرے کو گالیاں دیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اور آپ دونوں یکساں چل رہے ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس صورتحال پر بڑے ہی ادب سے گزارش ہے علماء کو، اور خصوصاً ان علماء کو جو عوام کی نمائندگی کرتے ہیں۔ میری اس سے گزارش عوام کی نمائندگی سے ایک خاص مقصد ہے جس میں عرض کروں۔ کچھ علماء دنیا میں ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے زمانے کی ہوا کو نہیں دیکھا، حق کی حمایت کی، عوام اسے پسند کرے یا نہ کرے، وہ لڑے، واز نہ سنے، مسجد سے نکال دے، ان کی مرضی، لیکن حق پرست اپنی بات پر ڈٹا ہے، وہ عوام کی نمائندگی نہیں کرتا کہ جو کچھ عوام کے انہوں نے صحیح کہا۔ ہمارے سلف اور بزرگ پہلے، ان کا اس مقام میں اتنا اونچا مرتبہ ہے کہ عوام تو عوام، بادشاہ وقت نے جب چاہا کہ اس کی مرضی کے مطابق کام ہوتے، امام نے انکار کر دیا۔ حضرت امام حنیفہ، ان کی زندگی میں آپ نے بارہا سنا کہ حکومت کے مقاصد ان کی دعوت، عوام تو عوام، بادشاہ وقت نے جب چاہا کہ اس کی مرضی کے مطابق کام ہوتے، امام نے انکار کر دیا۔ حضرت امام حنیفہ، ان کی زندگی میں آپ نے بارہا سنا کہ حکومت کے مقاصد ان کی دعوت کو مسترد کر دیا۔ امام مالک، امام احمد، امام شافعی، یہ وہ پاک باز لوگ ہیں کہ اپنے وقت میں بے نیاز ہو کر جس کو حق سمجھا اس کی حمایت کی ہے۔ عوام کیا کہتے ہیں، حکومت کیا کہتی ہے، دونوں چیزیں نظر انداز کرتی ہیں۔ تو گویا مخصوص مقاصد اور علمی ضرورتوں کو ملحوظ رکھ کر اس کا ساتھ دے، سچائی کو دنیا کے سامنے پیش کرے، بے پرواہ ہو کر کے عوام کیا کہتے ہیں اور اسے پسند کرتے ہیں یا نہیں پسند کرتے۔ ایک علماء کا ذہن یہ، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ ولی اللہ، حضرت شاہ اسماعیل شہید، حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اجمعین، یہ وہ پاک باز لوگ ہیں کہ جن لوگوں نے عوامی ذہن کو سوچا، ان کے سامنے عوام کی زندگی تھی، ان کی رسوم، عادات، شادی بیاہ، جو کچھ وہ ہو رہا تھا وہ معلوم تھا ان کو، اس سمجھنے کے باوجود پھر ٹکرا گئے۔
کہا کہ یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے. عوام نے جو چاہا کہا. فارسی میں قرآن عزیز کا ترجمہ کیا شاہ ولی اللہ نے. عوام برفروختہ ہوئے، انہوں نے کہا کہ خدا کا کلام اور سمجھے شاہ ولی اللہ. یہ عوامی ذہن تھا. لیکن ولی اللہ بے نیاز تھا اس چیز سے کہ عوام خوش ہیں یا نہ خوش. انہوں نے جو کرنا تھا کیا، اور بالکل اپنی قوت ایمان کے سہارے پر کیا. نہ دنیا سے نہ دنیا والوں سے کوئی چیز طلب نہیں. اسماعیل شہید نے رحمت اللہ علیہ جان دے دی عوام کی نصرت کے لیے. ایک گروہ ایک گروہ علماء کا وہ ہے جو عوام سے اس طرح گفتگو کرتے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ عوام کیا کرتا ہے. وہ جو غلط کر رہے ہیں اس کے لیے وہ دلیل تلاش کرتے ہیں کہ یہ بھی صحیح ہے تاکہ عوام خوش ہو. میں اس کو عوامی ذہن سمجھتا ہوں. تو اس ذہن کے علماء جو آپ سے اس زبان میں گفتگو کرتے ہیں جو آپ کو خوش کرے. آپ نماز نہیں پڑھتے، وہ تقریر میں کھڑے ہوں گے تو وہ نماز کا ذکر نہیں کریں گے اس لیے کہ آپ کو تکلیف ہے، آپ تو بے نماز ہیں. اب آپ کہیں کہ نماز نہ پڑھنا بڑا جرم ہے، انسان کفر کی حد تک پہنچ جاتا ہے، تو جتنے بے نماز ہے وہ مولوی پر ناراض ہوں گے. وہ بات یہاں سے شروع کرے گا کہ وہ حضرت کی تعریف کرے گا جس میں کوئی اختلاف نہیں. اس عوامی ذہن کے علماء جو عوام کی رضا کو اپنے واعظ نصیحت کا مرکز سمجھتے ہیں، ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ان کی زندگی وہ اسلام کے لیے مفید زندگی نہیں. عوام کو خوش کرنا یہ اسلام کے مقاصد سے نہیں. اگر اسلام کا یہ مقصد ہوتا کہ عوام خوش رہیں تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عوام سے جنگ لیتے ہی. وہ وہی کرتے جو مکے میں ہو رہا تھا، اسی کی حمایت کرتے جو مکے میں کیا جا رہا تھا. تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دو ذہن علماء میں موجود ہے. ایک وہ ذہن ہے کہ وہ نقائص کی نشاندہی، خرابیوں کی نشاندہی، بدعملیوں کی نشاندہی، انسانی کمزوریوں کا پتہ دیتا ہے اور ٹھکورتا ہے وہ ذہن کو کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، اسے چھوڑو. شادی، موت، ہر مقام پر جتنی ہم میں غلطیاں اور لغزشیں ایک ایک پر نقطہ ہے اور وہ کہتے کہ یہ غلط ہے. ہماری مذہبی رسوم کو دیکھتے وہ اس نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یہ رسوم اپنے مقام سے کہاں ہٹی ہیں. وہ فرماتے ہیں یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے. اب عوامی ذہن سے ناراض ہوتا. یہ میں نے عوامی ذہن کہا، یہ کچھ میری بھی غلطی ہے. بد نصیبی یہ ہے کہ خواص میں بھی ایک طبقہ ایسا ہے جو اس ذہن سے متاثر ہے. پڑھے لکھے لوگ سرکاری عہدوں اور بڑی بڑی کرسیوں پر قابض، لیکن ذہن عوامی. وہ عوام کی چیزوں کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس انداز میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں کہ گویا لوگ ان سے خوش ہوں. تو اس انداز کے اہل علم ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے موقف کو سوچیں، اپنے مقام کو سمجھیں اور وہ سوچنے کی کوشش کریں کہ اس دنیا میں اگر یہ راہ صحیح ہوتی تو علماء حق عوام سے مخاصمت نہ کرتے. ائمہ تجدید یعنی وہ لوگ جن کو قدرت نے یہ توفیق بخشی کہ دنیا کی بیماریوں کو دیکھیں، پھر ان بیماریوں کا علاج اور مداوا کریں. اس قسم کے لوگ دنیا میں کم ہوئے، لیکن دنیا کی نگاہیں اور ان کی نظر میں قابل تعریف ہوئی. ایسا وقت جبکہ ملک میں یہ رواج اور عوام اس انداز سے سوچتے تھے کہ جدھر کی ہوا ہو ادھر کو چلو، زمانے کا جو رنگ ہے اس رنگ میں رنگ جانا چاہیے. بادشاہ سلامت کے دربار میں جائیں تو بادشاہ کو سجدہ کریں. سب ہو رہا تھا. مغل بادشاہ بیٹھ کر سجدے کرواتے تھے، مجرے ان کے سامنے ہوتے تھے. حضرت مجدد الفسانی انہوں نے اس رسم سے مقابلہ کیا کہ ایسا نہیں ہوگا. بادشاہ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ایک مسلمان کے سامنے جھکے. اپنے وقت میں بادشاہ سے لڑ گیا اور اس تمام معاشرے سے لڑ گیا جو اس برائی میں بادشاہ کو تنبیہ نہیں کرتے تھے، بادشاہ کو خوش کرتے تھے. آج ان کا نام مجدد الفسانی. یعنی 1000 کے بعد اگلا 1000 جب شروع ہوا تو اس میں سب سے بہتر آدمی جس نے دنیا کی عام خواہشات کے ساتھ تصادم اور ٹکر لی وہ حضرت مجدد. اس لیے
میں اس عوامی ذہن کے علماء سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے موقف کا غور کریں. عوام کو خوش کرنا یہ مقصد نہیں ہے دنیا، بلکہ عوام کی غلطیوں کی نشاندہی اصل مقصد یہ. کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. فرمایا اگر یہ رل گڈا اور عوام کو خوش کرنا مقصود ہوتا تو اس امت کے پیدا کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. یہودی یہ کام کر رہے تھے، عیسائی یہ کام کر رہے تھے، مشرکین عرب یہ کر رہے تھے کہ جو لوگ کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہو جاؤ. بت پرستی اسی لیے رائج ہوئی، حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا کہنا اسی لیے رائج ہوا، عزیر کو ابن اللہ کہنے کی اسی لیے عادت پڑی کہ عوام اس کے ساتھ ٹکرانا نہیں چاہتے تھے. جب لوگوں نے کہا تو علماء نے کہا ٹھیک ہے. فرمایا اب ضرورت محسوس ہوئی کنتم خیر امت اخرى، ایک ایسی جماعت پیدا کی جائے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے. امر بالمعروف کا کیا معنی؟ کہ عرف اور سچائی بھلائی کی تلقین دنیا کو کرے. اس کے لیے ایک جماعت موجود ہونی چاہیے. جب وہ دنیا میں دیکھے کہ اس وقت ضرورت ہے کہ لوگوں کی رہنمائی کی جائے نیک کاموں میں، وہ میدان میں اترے اور نیکی کی طرف رہنمائی کرے. تنہون عن المنکر، جب وہ دیکھے کہ دنیا بدی کی طرف جا رہی ہے تو برائی سے روکنے کے لیے کھڑے ہو جائیں اور اس وقت تک لوگوں کو نہیں چھوڑے جب تک کہ برائی کو مٹانے. تو گویا اس امت کی نشأت، دنیا میں اسلام کا وجود، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کے ساتھ ایک ایسی جماعت جس نے اسلام کے پھریرے کو اٹھایا اور صاف تاخاف سمندروں کو چیرتی اور پہاڑوں کو رونقتی ہوئی چلی گئی. اس جماعت کے پیدا کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، جس کا دوسرا معنی عوام سے ٹکر، کہ جو لوگوں میں برائیاں ہیں ان برائیوں کا تلا تما اکھیڑ، جو نیکیاں ہیں ان کی طرف دعوت. یہ دو کام اگر امت نہیں کرتی تو اس کی ضرورت ہی نہیں. حضرت نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سے پہلی چیز جو نیک عادات سے امت میں مفقود ہوگی، لوگ اسے چھوڑیں گے. فرمایا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. لوگ نیکی کا حکم چھوڑ دیں گے، برائی سے روکنا چھوڑ دیں گے. ذہن یہ ہوگا کہ میاں ہمیں کیا مصیبت ہے، عیسیٰ بدین خود، موسیٰ بدین خود، کوئی اپنی کرے آپ کو کیا اس سے. عام ذہن ہے اس وقت دنیا میں کچھ جو ہوتا سب ٹھیک ہے. یہ ذہن اسلامی ذہن نہیں ہے. مجھے اور آپ سب کو یہ کوشش کرنا چاہیے اچھے لفظوں میں. میرا یہ قطعی مقصد نہیں کہ آپ لڑیں، قطعی مقصد نہیں کہ آپ لوگوں کو گالیاں دیں. مقصد یہ ہے کہ اچھے سے اچھے طریق پر، بہتر سے بہتر لفظوں میں آپ اگر برائی کو روک سکتے روک. حضرت علی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ حضرت نے صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف رخصت کیا اور فرمایا کہ دیکھو علی تم جا رہے ہو، میرا یہ مقصد نہیں کہ تم وہاں سے سرخ اونٹ اور وہاں کا سونا اور دولت جمع کر کے لاؤ. اگر تیرے سبب سے ایک آدمی کو کلمہ حق معلوم ہو کہ ہدایت آ جائے، فرمایا مجھے اس سے پسند، بہت زیادہ پسند ہے کہ تم اونٹ اکٹھے کر کے نہیں مطلب میرے پاس. تو کیا معنی کیا تھا کہ دنیا کی رہنمائی اور سچائی کی طرف دعوت اور عوام کی آواز کو راستے اور صلاحیت کی طرف لانا، یہ اصل مقصد ہے انبیاء علیہ. عوام کو خوش کرنے والے علماء وہ یقین فرما رہے ہیں کہ ان کی روش انبیاء کی روش نہیں ہے، ان کی روش ائمہ کی روش نہیں ہے، ان کی روش اہل تجدید کی روش نہیں ہے. وہ دنیا کے جاہلوں میں سے ایک جاہل ہے کہ جو حالات کے ساتھ دے رہے ہیں. میرے یہ الفاظ سخت ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں اس سے زیادہ بہتر لفظوں میں ان کی پوزیشن کو واضح نہیں کر سکتا کہ وہ جہلا کی طرح اپنے علم کو جہلا کے ساتھ ملا رہے ہیں. جہلا بدعت کرتے ہیں، میں اس کے جواز کے دلائل کا تلاش کرتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے. جہلا ایک شرک کی بات کرتے ہیں، میں اس شرک کے جواز کے لیے دلائل تلاش کرتا ہوں. مجھ میں اور جہلا میں کیا فرق ہے؟ وہی میں نے کیا جو جہلا کر رہے. اسی لیے میں نے گزارش کی، جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں ایک اختلاف کا حل ہے. حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، ان کے زمانے میں اعتقادی بدعات کا بڑا زور تھا. تو کسی نے ان سے عرض کیا کہ حضرت حق اور باطل میں، سچ اور جھوٹ میں امتیاز فرق کیسے؟ آپ بھی قرآن اور حدیث سے سناتے ہیں، جہمیہ اور معتزلہ اور وہ بھی قرآن اور حدیث پڑھتے ہیں. تو حضرت امام نے ایک فرق بتایا کہ الفرق بیننا و بینہم یوم الصلح. فرمایا جنازے کے دن آپ کو فرق معلوم ہوگا کہ ان کی موت پر لوگ ہنسیں گے اور ایک اہل سنت اور امام حدیث کی موت پر لوگ روئیں گے. وہ سامنے نہیں ہوگا، لوگ اس پر افسوس کریں گے.
یہ بھی ایک راہ ہے. واقعی اصل کہ بادشاہ مرتا ہے لوگ ہنستے ہیں. امام احمد کا انتقال ہوتا ہے تو یہودیوں کے گھر میں ماتم کی ساتھ بیچتی ہے کہ ایک آدمی ختم ہوتا ہے. یہ بھی ایک فرق ہے. ایک یہ بھی فرق ہے جیسے میں گزارش کر رہا ہوں کہ من احسن قولا ممن دعا الی اللہ، کہ آپ مختلف گروہوں میں جب قرآن تقسیم ہو چکا ہو، سب قرآن پڑھ رہے ہوں، سب حدیث سے بیان کریں، تو آپ میں الجھن پیدا ہوگی کہ کون سچا. اس میں ایک صورت تصفیہ یہ بھی بتائیے کہ دیکھو، اگر میں آپ کے سامنے کھڑا ہو کر اپنی دعوت دیتا ہوں کہ مجھے مانو، میری بیعت کرو، میری پیری اور مریدی کو چلاؤ، تو یہ اللہ کی طرف دعوت نہیں ہے. فرما من احسن قولا، دنیا میں سب سے بہترین وہ شخص ہے کہ دعا الی اللہ، وہ ذات کے لیے نہیں اللہ کے لیے دعوت دیتا ہے. وہ دنیا کو خدا کی طرف بلاتا ہے، اس کا اپنا کوئی مقصد اس میں نہیں. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے بڑی رفعت برتری، اور یہ معلوم کہ آپ سے بڑا آدمی دنیا میں کوئی دوسرا نہیں، لیکن اپنی طرف دعوت بلحاظ محمد نہیں دی صلی اللہ علیہ وسلم، بلحاظ رسول دعوت دی ہے. اطیع اللہ و اطیع الرسول. فرما الرسول کے اطاعت کرو، جس کا معنی کیا ہے کہ میرے پاس وہ پیغام ہے جو مجھے آسمان سے خدا نے دیا. یہی سبب ہے کہ ہم نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام اہل سنت نے ان کی ذات کے لحاظ سے، ان کے جسم کے لحاظ سے قبول نہیں کیا. ہم نے حضرت کو ان کی رسالت کے لحاظ سے قبول کیا ہے کہ جو کچھ فرماتے ہیں یہ خدا کا فرمان ہے. اس لیے ہم نے جہاں خدا کے براہ راست فرمان قرآن کو قبول کیا، ٹھیک اسی طرح اس پیغام کو جو سنت کی صورت میں حضرت محمد رسول اللہ قرآن کی تشریح ملا اسے بھی قبول کیا. ہم نے جس طرح قرآن کے انکار کو کفر سمجھا، حضرت محمد رسول اللہ کی سنت کے انکار کو کفر سمجھا، اس لیے کہ وہ بحیثیت رسول ہے، بحیثیت محمد وہ پیغام ہی نہیں ہے. تو آ حضرت کی دعوت اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول. فرمایا کہ اللہ کی اطاعت اور الرسول کی اطاعت، اور الرسول کے ماننے والے اولی الامر منکم، تم میں سے مسلمان بادشاہ ان کی اطاعت. فإن تنازعتم فی شیء، اگر تم میں اور بادشاہ سلامت میں اختلاف ہے، حکومت وقت اور رعایا میں کوئی اختلاف ہے، فرمایا دونوں مسلمان اور ردوا الی اللہ والرسول، محمد رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھو کہ حضرت حکم کیا. تو اس کا یہ معنی ہے کہ قرآن اور اس کے ساتھ سنت، یعنی حضرت کا فرمان وہ بحیثیت الرسول ہے. اس لیے قرآن نے ایک مقام پر نہیں کئی جگہ الرسول کی اطاعت کو فرض قرار دیا، اور الرسول کی اطاعت یہی میں سمجھتا ہوں کہ مسلک اہل حدیث اور ائمہ سنت کے اعتقادات کی اساس اور بنیاد ہے. تو من احسن قولا ممن دعا الی اللہ، گویا آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف دعوت دی، اور یہی اصل دعوت ہے. اب ایک بزرگ آتے ہیں، وہ تقریر کرنے کے بعد آپ سے مطالبہ کرتے کہ میری بیعت کر. آپ کو ایک معیار ہاتھ میں آ گیا کہ یہ اپنے لیے کہہ رہے ہیں، دعا الی اللہ نہیں ہے. اس پر اس معنی سے غور کیجیے، ایک طبیب اپنی دکان پر بیٹھتا ہے، وہ آپ کو دعوت دیتا ہے کہ میری طرف آ. اس کا مقام بحیثیت الرسول نہیں، بحیثیت طبیب ہے کہ آپ علاج کے لیے اس کے پاس جاتے. ایک انجینئر وہ اپنے فن کی طرف آپ کو دعوت دیتا ہے. یہ اپنی مقصود، میرا یہ مقصد نہیں کہ یہ دعوتیں غلط ہیں، اپنے حد تک وہ ٹھیک ہے، وہ طب کے لیے، وہ اپنے کاروبار کے لیے، ہر دکاندار اپنی دکان کی دعوت دیتا ہے. لیکن احسن قولا، جس کو قرآن فرماتے کہ سب سے بہتر چیز اچھی بات، وہ دعوت الی اللہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ مختلف گروہوں اور فرقوں میں دیکھیں، جہاں پر شخصی دعوتیں اپنے مقاصد کے لیے ہوں، آپ ان پر اس معنی سے سوچیں آپ کو وہ پسند آئے قبول کریں، نہ آئے نہ قبول کریں، لیکن ایک معیار کی چیز جو ہے سچائی اس جماعت میں ہوگی کہ من دعا الی اللہ، کہ وہ اللہ کی طرف دعوت ہے. وعمل صالحا، ان کی زندگی میں عمل صالح موجود. وقال اننی من المسلمین، اور فرمایا خدا کے سامنے تسلیم اور انقیاد، اس کو اپنا شیوا بنائے کہ خدا کے احکام کو وہ قبول کرے. یہ دنیا میں احسن قولا، سب سے بہترین قول اس شخص کا ہے.
اب محترم میں گزارش کروں اس خلفشار اور اختلاف کی زندگی میں جو اس وقت دنیا میں موجود ہے، اس مشکل میں جس میں میں اور آپ مبتلا ہیں، اس جماعتی اور حزبی بحث میں جو دنیا میں موجود ہے، وہابی، حنفی، چکرالوی، دیوبندی، کتنے نام ہیں جن پر مختلف جماعتیں دعوت دے رہی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس معنی سے آپ ہر جماعت پر غور کریں اور اس انداز سے سوچیں کہ من احسن قولا ممن دعا الی اللہ، کہ ان سب میں سے اساسی اور بنیادی طور پر خدا کی طرف دعوت کون دے رہا۔ اس لحاظ سے میں گزارش کروں کہ دنیا میں ہمیشہ ہی لوگوں نے حق کی دعوت دی، اور حضرت کا ارشاد کہ لا یزال طائفۃ من الناس ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم، حضرت کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا ایسی جماعت دنیا میں ہمیشہ رہے گی، یہ ناپید نہیں ہو سکتی کہ جو کیا کریں گے، فرمایا ظاہرین علی الحق، وہ سچائی کے غلبے کے ضامن، لا یضرهم من خذلهم، ان کو کوئی شخص ذلیل کرنا چاہے وہ ذلیل نہیں کر سکتا، ان کی عزت کو پامال کرنا یہ انسانوں کے لیے ناممکن ہے۔ اپنے وقت میں فرعون نے پوری کوشش کی کہ موسیٰ کی آواز دبے اور دنیا کی نگاہ میں موسیٰ گرے، لیکن آج فرعون، اس کی تاریخ، موسیٰ اور اس کی تاریخ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہے۔ آپ فرمائیں کہ نیک نام کون ہے اور بدنام کون؟ نعرہ تکبیر! نمرود اور حضرت ابراہیم دونوں کی ایک دعوت ہے، وہ چاہتا ہے کہ دنیا میرا ساتھ دے، اور واقعی دنیا نمرود کے ساتھ، ابراہیم لڑ رہے ہیں ان سے، بہت تھوڑے قلیل آدمی ہیں، اپنے گھر کے آدمی ساتھ نہیں ہیں، لیکن ہے دعوت اللہ۔ ذات ابراہیم کے لیے کوئی دعوت نہیں ہے، اللہ کے لیے دعوت ہے۔ وقت گزر گیا، نمرود بھی آپ کے سامنے نہیں، حضرت ابراہیم بھی آپ کے سامنے نہیں، علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ فرمائیں کہ نیک نام کون ہے اور بدنام کون؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مخالفین کی جماعت بے حد قوت، اتنی قوت کہ مجبور کیا کہ وطن ترک کر کے مدینے چلے جائیں۔ پھر مدینے میں نفاق نے آخر وقت تک تصادم اور ٹکر لیا، یعنی غزوہ تبوک سن 9 میں حضرت جاتے ہیں اس کے لیے، اور غزوہ تبوک میں جانے کے بعد مسجد ضرار مکہ مدینے میں بن گئی، تو اس کا معنی ہے کہ سن 10 میں تو حضرت خود رخصت ہوئے، تو گویا آخر سن 9 تک کفر کا تصادم رہا ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ان کی دعوت کیا تھی؟ وہ اپنے لیے۔ حضرت کی دعوت کیا تھی؟ دعا الی اللہ۔ آج عبداللہ بن ابی جا چکے، ابو جہل جا چکے، ابو لہب جا چکے، حضرت محمد رسول اللہ بھی ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ نیک نام کون ہے اور بدنام کون؟ من دعا الی اللہ، جس نے اللہ کے لیے دعوت دی، وہ آج سرخرو اور نیک نام ہے۔ ہزاروں نہیں، کروڑوں زبانیں اس کے لیے درود پڑھتی ہیں، اور کروڑوں زبانیں اس کے کلمہ توحید کو پڑھتی ہیں۔ یہ ایک فرق، وہاں دعوت شخصی تھی، یہاں دعوت اللہ کے لیے ہے۔ تو اس فرق میں اگر جماعتی تصادم میں آپ سوچنا چاہیں تو میرے نزدیک قرآن کا یہ ایک اصول ہے کہ ہر دعوت کو آپ دیکھیں، جہاں دعوت میں اپنی ذات کے لیے دے رہا ہوں، اسماعیل کے لیے، نکال دو، بیکار آدمی ہے، دعوت اللہ نہیں ہے۔ اس ضمن میں محترم، ان لوگوں نے جن کو کتاب و سنت سے شغف تھا، انہوں نے کیا کیا کہ دعوت اللہ کے لیے زمین کو ہموار کی۔ کیسے ہموار کیا؟ اب آپ سوچیں کہ جو کچھ مکے میں ہو رہا تھا اس وقت جب کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیا تھا کہ لات کی قبر وہ طائف میں پوج رہی تھی، حبل اور بال کے بت خود حرم بیت اللہ میں پوج رہے تھے۔ انسان کی پرستش، جنوں کی پرستش، غیر اللہ سے ڈر، مخلوق کے سامنے سجدوں کا کرنا اور جھکنا، غیر اللہ کی عبادت، یہ موجود تھی۔ اگر یہ عوام کی روش صحیح تھی، حضرت کا آنا بے سود، حضرت تو یہ چیز نہیں کہتے تھے، تو اب کیا ہوا؟ حضرت نے ان سب کی دعوت کو توڑ کر اللہ کی طرف دعوت دی۔ فرق ایک پیدا ہوا، اب میرے لیے کوئی دقت نہیں ہے، میں ابو جہل کو غلط سمجھتا ہوں، ابو لہب کو غلط سمجھتا ہوں، اس تمام گروہ کو جو بدر سے لے کر تبوک تک ہمارے آقا
حضرت محمد رسول اللہ سے لڑے. میں سب کو غلط اور جھوٹا سمجھتا اس لیے کہ ان کی دعوت اپنی ذات کے لیے، اپنی قوم کے لیے تھی. محمد رسول اللہ کی دعوت اللہ کے لیے. آپ نے وہ ابو جہل کا خطبہ سنا جو انہوں نے بدر کی لڑائی شروع ہونے سے پہلے دنیا کے سامنے اپنی پوزیشن کو واضح کرنے کے لیے کہا. اس نے شاید آج کی اصطلاح میں وائٹ پیپر اسے کہتے ہیں کہ اپنا اندیا بتایا کہ ہم اس مصیبت میں کیوں پھنسے. اس میں دو چیزیں بتائیں کہ ان محمدن شتت امر العرب صلی اللہ علیہ وسلم. کہا ہم اس لیے لڑ رہے ہیں کہ حضرت نے عرب میں تفریق پیدا کی. یہ وہ ٹھیک کہتا ہے، حضرت نے واقعی تفریق پیدا کی. انہوں نے عرب میں سے اہل کفر کو اپنا ساتھی نہیں رکھا. دوسری بات کیا فرمایا، حضرت نے آبا کے دین کو جو پرانا سب لوگوں کا آ رہا تھا اسے ترک کر کے ایک نیا دین پیش کیا. کیا مانا کہ عوام کی دعوت، عوام کے انداز فکر، جس طرح عوام سوچتے تھے اس انداز فکر کو سردار دو عالم نے بدلا. یہ محترم وہی آواز ہے جو آپ کو کہا جا رہا ہے. اور اب ہمارے قیادت بڑی ہائی اتھارٹی کے لوگ ہمیں یہ فرماتے ہیں کہ اسلام کو عوام کا ساتھ، لوگوں کا ساتھ، زمانے کا ساتھ دینا چاہیے. اگر یہ ساتھ نہ دیا گیا تو کہا کہ اسلام ہٹ جائے گا اور دنیا میں یہ فیل ہو جائے گا. یہ کیا ہے؟ عوامی دعوت ہے. انبیاء کی دعوت ہمیشہ سے متخاذم نہیں کی. وہاں اس کی پرواہ نہیں کی کہ عوام کیا کہتے ہیں. وہاں یہ سوچا گیا کہ حق اور صحیح بات کیا. تو ان فقراء نے بالکل اس روش پر جیسے کہ حضرت کے زمانے میں عوام کی ایک آواز اور ایک حضرت کی آواز تھی. وہ آواز عوام کی عوام کے لیے تھی، اپنے مفاد کے لیے تھی، اپنے آباء و اجداد کے لیے تھی، اپنی قومی مفاد کے لیے تھی جس کو وہ قوم سمجھتے تھے. حضرت محمد رسول اللہ کی دعوت ان سب بتوں سے مختلف تھی. آپ کی نظر میں قوم بت تھی، آپ کی نظر میں بادشاہت کوئی چیز نہیں تھی. آپ کی نظر میں ایک ہی چیز تھی کہ من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، حق کی آواز بلند اور دنیا خدا کی طرف آئے. یہ ایک آواز تھی جس پر حضرت نے لوگوں کو جمع کیا. یہی ہے من احسن قولا ممن دعا الی اللہ، کہ اللہ کی طرف دعوت دی. کوئی شخصی، کوئی قومی کسی بت کے لیے کوئی دعوت. اب آپ سوچیے کہ اگر وہ عوامی مسئلہ ٹھیک تھا تو وہ تو عرب کر رہے تھے، ان میں اتحاد اور وحدت تھی، وہ شرک پر متحد تھے. کان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین. فرمایا لوگ کفر پر مجتمع تھے، اللہ نے پیغمبروں کو بھیج کر ان میں سے نیک لوگوں کو الگ کر دیا، تفریق پیدا کی. اس تفریق کو پسند کیا. یہ وحدت صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں دعوت اللہ. اب آگے بڑھیں. اس دور میں جس میں ہم گزر رہے ہیں، آج سے قریباً 200 سال پہلے 10ویں صدی سے شروع ہو کر قریب قریب اس دعوت اللہ کی داغ و بیل ڈالے گی. اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اس دعوت کے سب سے اہم داعی ہے. اب وہاں کیا ہے کہ دنیا کے رسوم و عادات ان سے تخالف، گھروں کے رسم و رواج اس پر نشاندہی ہے کہ یہ غلط ہے. لڑکیاں بیوہ ہوتی ہیں، وہاں کی عام عادت یہ ہے کہ اب دوبارہ نکاح نہیں ہو. لیکن کچھ پاک باز لوگ ہیں کہ عوام کی روش کے خلاف وہ کہتے ہیں کہ نہیں، حضرت محمد رسول اللہ کی سنت یہ ہے کہ یہ ہونا چاہیے. لڑکیوں کے حالات پر رحم اور ان کی ضروریات، ان کی زندگی کا تقاضا یہ ہے کہ جب تک عمر اس چیز کا تقاضا کرتی ہے یہ تعلق قائم رہنا چاہیے. وہاں حضرت کیا ہے کہ قبروں کے سامنے لوگ سجدے کرتے ہیں. اگر یہ روش صحیح ہے جو عوام کر رہے ہیں، آپ کے شہر میں حضرت خواجہ حجویری کا مزار، حضرت شاہ محمد غوث کا مزار، آپ دیکھیے کہ وہاں سجدے ہوتے ہیں یا نہیں. سن 53 کے جیل میں آپ کے لاہور کے بڑے بزرگ موجود تھے. انہوں نے کہا کہ یہ سجدہ نہیں ہے، یہ تو زمین بوسی ہے. یہ خوب نکتہ تھا. اچھا، انہوں نے بڑے سنجیدگی سے مجھے کہا کہ آپ لوگ غلط سمجھتے ہیں، یہ سجدہ نہیں. سجدہ تو وہ ہے جس میں وضو، سجدہ وہ جس میں تسبیح پڑھی جائے. ہم نہ وضو کرتے ہیں، وہ سجدہ قبر پر بے وضوئی کرتے ہیں، اور نہ اس میں تسبیح پڑھتے ہیں. بات خوب تھی. میں نے اس کے کہ حضور قرآن نے جن کو مشرک کہا ہے وہ بتوں کے سامنے وضو کر کے سجدہ کرتے تھے. وضو تو مائدہ کے اترنے کے بعد سن 6 میں ہوا فرض.
یا زیادہ سے زیادہ معراج کے سن 12 نبوی میں، اس سے پہلے عرب میں وضو جانتا کون تھا؟ سجدے بے وضو ہوتے تھے. تسبیح حضرت محمد رسول اللہ نے بتائی. یہ سارے سجدے جن کو مشرک کہا ہے اور جن کے ساتھ پورے 23 سال سردار دو عالم نے جنگ لڑی ہے، یہ بے وضو تھے اور یہ اس اصطلاح کے مطابق یہ زمین بوسی تھی، اسی کو شرک قرار دیا. تو غور فرمائیے کہ یہ تو ہو رہا تھا دنیا میں. اب من احسن قولا ممن دعا الی اللہ، ایک شخص نے اللہ کی طرف دعوت دی اور یہ روک دیا. ٹھیک یہی حالات اس وقت کافی عرصے سے دنیا میں موجود ہیں کہ بزرگ اپنے وقت میں وہ بزرگ ہیں، نیک آدمی، انہوں نے قرآن کی خدمت کی، سنت کی خدمت کی، علم و دیانت کی خدمت کی. خواجہ اجمیری خود ان لوگوں میں ہیں، حضرت شمس تبریز اور وہ شیخ کبیر الدین، یہ اپنے وقت اولیاء پاک اور نیک لوگ ہیں جنہوں نے اپنے وقت میں اللہ کے دین کی خدمت کی. لیکن اس کے بعد پھر ہم جیسے کمزور پیدا ہوئے استخوان فروش، جنہوں نے ان بزرگوں کی ہڈیوں کو بیچ کر کھانے کی کوشش کی. پھر وہی خانقاہیں جو کسی وقت رشد و ہدایت کے روشن چراغ سے وہ افیم اور چرس فروشی کے اڈے ہو گئے. وہی مقامات جہاں سے لوگ نفس کشی کی تعلیم حاصل کرتے تھے وہ نفس پرستی اور زناکاری کے اڈے بنے. یہ ہے نہیں دنیا میں، آپ دیکھ نہیں رہے یہ کیا ہو رہا. پھر انہی کی اطاعت اور فرمانبرداری میں حنفی اور وہابی کی تقسیم ہو رہی ہے. اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ من احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. قرآن کے معیار پر پرکھیے کہ شخصی دعوت کون دے رہا ہے، غیر اللہ کی پرستش کی دعوت کون دے رہا ہے. میں بھی اپنے لیے قرآن پڑھتا ہوں، وہ بھی پڑھیں گے، لیکن اس کی روح جس کو بطور معیار کے آپ کو سمجھنا ہے وہ قرآن کا ارشاد ہے من احسن قولا ممن دعا الی اللہ. اگر اس میں خدا کی وحدانیت موجود ہے تو وہ تعلیم صحیح ہے. اگر اس میں غیر کا دخل ہے تو پھر اس کا نام اولیاء کا ادب کہیے، علماء کا احترام کہیے، جو آپ اس کا نام رکھیں، مگر خدا کی بے ادبی ہے اس میں اسے خدا کا ادب نہیں سمجھتا. اس لیے قرآن کے معیار کے مطابق من احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، یہ دعوت غلط. اس لیے ان مساکین کی جماعت نے، جن کا آپ جو چاہیں نام رکھیں، لیکن میں سمجھتا ہوں داعیان اللہ، ان لوگوں نے کیا کیا؟ آپ سے، ان بزرگوں سے جن کے ساتھ ان کے ذاتی مراسم اور تعلقات تھے، ان سے اس بنا پر ٹکر لی کہ یہ پرستشیں درست نہیں. بزرگوں کے مزاروں پر زمین بوسی، سجدے، یہ قرآن اور سنت کی تعلیم نہیں. اس چیز کے جاری ہونے سے خدا کی طرف دعوت اور دعوت اللہ میں نقص پیدا ہوتا ہے. اگر یہ روش درست تھی تو حضرت کے آنے کی ضرورت نہیں تھی. اگر یہ روش درست تھی تو مجدد الافسانی کی تجدیدی کارنامے ختم ہوتے. اگر یہ روش درست ہے تو شاہ ولی اللہ اور ان کے رفقا کی کوششیں بیکار. اور اگر یہ درست ہے تو میں